ہوگا۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اس کے لیے ہی پیدا کیا ہے، تو وہ ہر چیز سے اس کا صحیح استعمال کرے اور ہر چیز سے اس صحیح فائدہ اٹھائے۔ جس طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اس زمین میں جو کچھ بھی اللہ نے پیدا فرمایا وہ تمہارے لیے بنایا، انسانوں کے لیے بنایا، تو اس سے فائدہ اٹھانا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ اس یونیورس اور اس دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اللہ کے احکامات کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے، ایسا عمل نہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ دو کام انسان کے اوپر ہیں، اور ان دونوں کاموں کو کرنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ بغیر نالج کے دونوں کام نہیں کیے جا سکتے۔ پہلا کام مثلا دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، جب تک انسان کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس دنیا کی کون سی چیز میں کیا خصوصیت ہے اور کس چیز سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جب تک اس کا نالج نہ ہو، اس کا علم نہ ہو، تو کیا یہ ممکن ہے وہ فائدہ اٹھائے؟ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ آج جب بارش ہوتی ہے، پانی برستا ہے، تو آج کے دور میں اس پانی کے ذریعے الیکٹریسٹی فارم کیا جا رہا ہے، کتنی بڑی تعداد میں۔ اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ پانی سے کس طرح الیکٹریسٹی فارم کیا جائے تو کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کس زمین اس لائق ہے کہ اس پر کھیتی کی جائے، کون سی زمین میں کون سی کھیتی کی جائے، کیا ہم بغیر علم کے، بغیر نالج کے عمل کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسرا کام جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر لازمی رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو پیش نظر رکھنا۔ یہ بھی بغیر علم کے ممکن نہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ کس کام سے، میرے کس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، میرے کس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے، کون سا عمل ہم کریں گے جس سے ہم جنت جائیں گے، کون سا عمل کریں گے جس سے جہنم جائیں گے، جنت کی حقیقت کیا ہے، جہنم کی حقیقت کیا ہے، جب تک اس کا علم ہی نہیں ہوگا تو ہم عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے۔ تو دونوں کاموں کے لیے علم ہمارے لیے لازمی طور پر ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کے ساتھ تین ایسے ذرائع پیدا کیے، تین ایسی چیزیں پیدا کی جن کے ذریعے انسان ان دونوں کاموں کے علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا ذریعہ انسان کے حواس ہے، انسان کے سینس آرگنز ہیں، جسے ہم آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ پیر ہے، یا پھر اسکن بولیے، اسکن ہے، یہ سینس آرگنز ہے۔ یہ سب سے پہلا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان کوئی بھی علم حاصل کرتا ہے۔ پھر دوسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا فرمایا؟ وہ عقل ہے، کہ انسان کی عقل ہے، انسان اپنی عقل کے ذریعے بھی علم حاصل کرتا ہے۔ اور تیسرا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے وہ وحی ہے، وہ ریویلیشن ہے۔ اور ان تینوں ذریعوں کی ایک لمٹ ہے، ہر ایک ذریعے کی ایک خاص حد ہے کہ اس حد کے آگے وہ ذریعہ آپ کو کام نہیں دے سکتا، وہ جواب دے دے گا وہ ذریعہ۔ اب آپ کو اگر اس ذریعے کی لمٹ تک اگر آپ پہنچ گئے، اس لمٹ کے بعد اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو اب اس ذریعے کو چھوڑ کر دوسرے ذریعے کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور اس کی خاص ترتیب بھی ہے۔ مثلا آپ ایگزامپل کے طور پہ سمجھیے ایک انسان میرے سامنے بیٹھا ہے، تو ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے، اپنی آنکھوں کے ذریعے یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں سامنے بیٹھا جو شخص ہے وہ ایک انسان ہے، اور میری آنکھیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس انسان کا رنگ کیا ہے، کیا وہ گورا ہے، کیا وہ کالا ہے، اس کے بال کیسے ہیں، بال سفید ہے، کالے ہیں، دکھنے میں کیسا ہے۔ تو یہ ہمیں اس چیز کا علم کس سے ہو رہا ہے؟ سینس آرگنز کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور یہ اندازہ لگانا چاہے، ٹھیک اندازہ کہ اپنے عقل کے ذریعے ہم معلوم کرے کہ سامنے رنگ کون سا رنگ ہے، اس انسان کا کیا رنگ ہے، دکھنے میں کیسا رکھتا ہے، تو کیا یہ ہم معلوم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو اگر معلوم کرنا ہے تو ہمیں سینس آرگنز کا ہی استعمال کرنا ہوگا، جو پہلا ذریعہ ہے اسی کو استعمال کرنا ہوگا۔ تو پہلے ذریعے کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اب مثلا وہ انسان سامنے بیٹھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں کے ذریعے پہچان لیا
کہ اس انسان کا رنگ کالا ہے، گورا ہے، دکھنے میں کیسا ہے. اب اس انسان کو تو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میری عقل بھی مجھے یہ بتا رہی ہے، میرا علم مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اس انسان کی کوئی نہ کوئی ماں ضرور ہے، کسی نہ کسی نے اسے پیدا ضرور کیا ہے. اگرچہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کی ماں کو نہیں دیکھ رہے، ہم نہیں دیکھ رہے اس کی ماں کو، دکھ تو صرف وہ انسان رہا ہے، لیکن ہمارا علم بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ماں رہی ہوگی اس کی، تبھی تو یہ پیدا ہوا. انسان آسمان سے تو نہیں آتا. تو معلوم ہوا کہ جو حواس خمسہ فائیو سینس آرگنز کی جو لمٹ تھی وہ اتنی ہی تھی کہ ہم محسوس کر سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے. اب اس کے آگے کا کوئی علم حاصل کرنا ہے تو اب ہمیں وہاں پہ دوسرا ذریعہ اختیار کرنا پڑا، وہ ہماری عقل ہے. ہماری عقل بتا رہی ہے کہ نہیں، یہ انسان آسمان سے نہیں آیا بلکہ کسی عورت نے ضرور اسے جنا ہے. اب یہ عقل کا دائرہ شروع ہوا. غرض میری سمجھ رہے ہیں آپ کہ جہاں تک حواس خمسہ سینس آرگنز کا تعلق ہے وہاں تک عقل کا کوئی دخل نہیں. جہاں پر سینس آرگنز کی لمٹ ختم ہوئی وہاں سے عقل کا کام شروع ہوا. اسی طرح عقل بھی غیر محدود رہنمائی نہیں کرتا. عقل کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک دائرہ ہے، ایک حد ہے. اس حد کے آگے بھی اب ہم کچھ جاننا چاہیں، کوئی ضروری معلومات جاننا چاہیں تو اب ہمیں تیسرا ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا. مثلا وہ انسان سامنے بیٹھا ہے، میری آنکھوں نے بتا دیا وہ دکھنے میں گورا ہے، میری عقل نے بتا دیا کہ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی ماں ہے، لیکن اب مجھے یہ جاننا ہے کہ اسے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا، یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ اس کا خدا خوش ہوتا ہے، کون سا عمل ایسا کرتا ہے کہ اس کا خدا ناراض ہوتا ہے. کیا یہ ہم عقل سے معلوم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اب ہمیں تیسرے ذریعے کی ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے وحی، ریویلیشن. اب یہ وحی ہمیں بتائے گی کہ ان سوالات کا جواب دے گی وحی، انسان کی زندگی کے ان سوالات کا جن کا جواب انسان کے سینس آرگنز اور اس کی عقل نہیں دے سکتے. اب اس بات سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کیونکہ بنیادی طور پر وحی کی اسی وقت ضرورت پڑتی ہے جہاں پر عقل کام نہیں دیتی، اس لیے ہر بات وحی کی ہر پہلو سے ہماری عقل میں سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام کی یہ بات، قرآن کی یہ بات تو میرے عقل میں نہیں آتی اس لیے میں نہیں مانوں گا، یہ تو اسی شخص کے جیسا ہو گیا جو یہ کہے میں اس کی ماں کو تو نہیں دیکھ رہا اس لیے میں یہ یقین کرتا ہوں کہ یہ آسمان سے آیا. نہیں، آپ کے پہلے ذریعے کی لمٹ ختم ہو گئی، اب آپ کو تیسری چیز کی ضرورت ہے، دوسری کی ضرورت ہے، تیسری کی ضرورت ہے. تو جس طرح رنگ کا پہچاننا یہ آنکھوں کا کام ہے، عقل کا نہیں، اسی طرح دینی عقائد کا جاننا یہ وحی کا کام ہے، اس کا علم دینا وحی کا کام ہے، نہ کہ انسانی عقل کا. بات کلیئر ہو گئی، واضح ہے بالکل. تو جب ایک بات واضح ہو گئی وحی کے متعلق الحمدللہ، تو اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر وحی کس طرح نازل ہوتی تھی، وحی نازل ہونے کے کتنے مختلف طریقے تھے، کتنی قسمیں تھیں. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں بڑی صراحت کے ساتھ آیت نازل فرمائی اور فرمایا، آیت نمبر 51 اس میں فرمایا ما كان لبشر ان يكلمه اللہ، کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے. اب یہاں ایک غور کرے اس آیت میں، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کس طرح بندوں سے بات کرے، بلکہ یہ فرمایا انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے. یہ تو ممکن ہے کہ انسان اللہ سے بات کرے، نمازوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے انسان اللہ سے بات کرتا ہے. فرمایا ما كان لبشر ان يكلمه اللہ، انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے سوائے تین ذرائع کے. الا وحیا، سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے جسے ہم وحی قلبی کہتے ہیں. یہ ایک وحی کی ایک قسم ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹلی، بغیر کسی فرشتے کے ذریعے کے، بغیر کسی اور واسطے کے، اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب کو مسخر فرما کر وحی کا القاء کر دیتے ہیں. اس کے دل میں، نبی کے دل میں اس وحی کو ڈال دیتے ہیں. اس میں کسی کا واسطہ نہیں پڑتا، اس میں نبی کے حواس کا، سینس آرگنز کا بھی استعمال نہیں ہوتا. اس میں نبی کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، بس براہ راست دل میں وحی جم جاتی ہے، آ کر بیٹھ جاتی ہے. یہ الہام سے ملتی جلتی ایک صورت ہے.
میں آگے بتاؤں گا کہ الہام میں اور وحی کی اس قسم میں کیا فرق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کو یہ یقین بھی ہو جاتا ہے کہ یہ جو بات میرے دل میں آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے، اس بات کا 100% یقین ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وحی کی صورت ہے۔ اور اچھا، یہ صورت بیداری کی حالت میں بھی ہوتی ہے، کانشیسنس کی حالت میں بھی، جب آپ جاگے ہوئے ہوں، نبی جب بیدار ہوں اس حالت میں بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ بیداری کی حالت میں دل میں اچانک وحی کا القاء ہو جائے، اور یہی کیفیت نیند کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے، خواب کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا خواب وحی ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوتا ہے، اس میں شیطان کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، جس طرح ہمارے خواب میں جس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھی ہو، یا تحدیث النفس ہو کہ جو دن بھر میں سوچ رہا ہوں وہی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان خواب میں آ جائے۔ ہم لوگوں کے لیے یہ ممکن ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، قربان کرنے کا حکم دیا گیا، تو وہ اسی قسم کی وحی سے حکم دیا گیا، انہیں خواب کے ذریعے سے حکم دیا گیا۔ سورہ صافات میں اس کی وضاحت موجود ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نیند میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اسماعیل تمہاری کیا رائے ہے؟ کیونکہ باپ بھی جانتے تھے، بیٹا بھی جانتے تھے کہ نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ جب خواب آئے تو وہ بھی وحی ہے، وہ انسانی نفس کی بات نہیں ہو سکتی، شیطانی ملاوٹ، شیطانی آمیزش نہیں ہو سکتی، وہ خالص وحی ہوتی ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نبی کے دل کو مسخر فرما کر وحی کا القاء فرما دے، ایک صورت اس آیت میں سب سے پہلے بیان کی گئی۔ دوسری کیا قسم ہے؟ الا وحیا او من وراء حجاب، یہ دوسری صورت کو ہم کلام الہی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، کسی فرشتے کو ذریعہ نہیں بنایا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس نبی کو اپنے سے ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے، براہ راست اللہ بات کرتا ہے۔ اس صورت میں اس نبی کو اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ آواز کوئی عام مخلوق کی آواز نہیں ہوتی، بلکہ عجیب و غریب کیفیت کی حامل آواز ہوتی ہے، جس کا صحیح ٹھیک اندازہ ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے ممکن نہیں، وہ تو وہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جانتے ہیں جنہوں نے اس آواز کو سنا ہے۔ تو یہ جو دوسری صورت بیان کی گئی کہ کلام الہی، جس میں اللہ تعالیٰ بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے براہ راست نبی کو ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے، اس میں نبی کو ڈائریکٹ اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے، بالکل عجیب و غریب کیفیت کی حامل آواز ہوتی ہے، عام مخلوقات جیسی آواز نہیں ہوتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خوب باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے ایسی باتیں کی جس طرح باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک استثنائی فضیلت ہے کہ براہ راست اللہ سے ہم کلامی کرنے کا یہ شرف انہیں حاصل ہوا۔ مفسرین نے اور محدثین نے، ہمارے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے 3 نبی ایسے ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے جس میں ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟